بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ہوا مزید ٹائٹ ہونے لگی ہے۔ ایک ایسا کیمپین جا رہا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہے نا وہ یعنی باقاعدہ چکرا کے رہ جائیں گے، اور ان کی پارٹی بھی باقاعدہ چکرا کے رہ جائے گی کہ ہی ہو گیا۔ یعنی ایسا ایک جو ہے نا زبردست کاروائی، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہونے جا رہی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ جناب ساڈا دفتر سیل کرتا، دیکھو نا پی ٹی ای دا دفتر جو ہے وہ لاہور کا وہ سیل کر دیا ہے، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، بڑی اس ملک کے اندر ساہ لینا اوکھا ہو گیا ہے۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ پوسٹ لگائی اس کے اوپر فیس بک کے اوپر، جس میں یہ تھا کہ جناب اس ملک دے ہچتے گل کرنا جڑا نا وہ عذاب بن گیا ہے، آزادی اظہار نہیں رہا، آزادی جو ہے وہ ایک قرار نہیں رہا، اور آہو فغاں دی جڑی انہوں نے داستانہ رقم کرتی ہیں، یہ شعر انہوں نے لکھے سن۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی چیزوں کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو دفتر ہے، یہ جو جیل روڈ والا، یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اگر لوگ ولگانے کی کوشش کریں، دیکھیں میں سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو میرے ویورز ہیں، وہ کم از کم جمہوری لوگ ہیں، وہ آئین اور جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان میں اکثریت جذباتی لوگوں کی ہوتی ہے، اور جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں نا ان میں بہک جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف سچویشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیل روڈ لاہور کے اوپر پی ٹی آئی کا دفتر سیل ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ میں کسی سن کے بات نہیں کر رہا، میں باقاعدہ وہاں پر گیا، میں نے دیکھا، اور میں اس کے بعد آپ کو جو بات ہے وہ بتانے لگوں کہ وہ آخر سیل کیوں ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یاسمین راشد کی، اور یہ جو ہیں اپنا محمود الرشید صاحب، اور اس طرح جو ان کے لیڈر ہیں، سب کی تصویریں لگی ہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ دفتر سیل اس لیے ہے کہ پراپرٹی تو لے دیے پائے نو، اور یہ تو لا آج کا نہیں ہے، یہ ایکچولی دفتر کو اون کرتی ہے محمود الرشید صاحب کی فیملی۔ میاں اکرم عثمان صاحب جو ایم پی اے بھی تھے، اور آج کل 9 مئی کے واقعات میں وہ اندر ہیں، وہ بھائی صاحب بڑے اگریسو ہو کے باہر آئے سن، اور انہوں نے بڑا ان کے خلاف یعنی باقاعدہ ایویڈنس ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے، یعنی آئی وٹنسز موجود ہیں جو ان کو یہ سارا کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں وہ کیا بنتا ہے ان کا، لیکن وہ یہ جائیداد جو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے، محمود الرشید فیملی سے ریلیٹڈ ایکچولی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکرم عثمان صاحب ان کے داماد ہیں۔ اچھا، اب یہ جائیداد جو ہے اس کا پھڈا آج سے نہیں چل رہا، یہ پھڈا چل رہا ہے سر میرا خیال ہے دہائیوں پرانا، اور اس جائیداد کے اوپر 2013 یا 12 کے اندر بھی اس کو سیل کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی جو ٹائٹل ہے وہ کلیئر نہیں تھا، سرکاری کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ایک دعوے دار اور بھی ہے ان کے ساتھ، اور یہ جو اصحاب قابض تھے یعنی ظاہر ہے پی ٹی آئی والے، ان کے ساتھ کلیشز ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کا دفتر بنا دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ پی ٹی آئی کا دفتر بنا دیا۔ جب پی ٹی آئی کا دفتر بنایا تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے دفتر دے بھی تسی جا کے انہوں سیل کرو، سرکاری جڑا ملازم ہوندا وہ تے گھبراندا، وہ کہندا بھاجی اے نہ ہوئے کل نوں اقتدار چاہیے تے مینوں لمحیاں پایا ہوئے۔ 2012-13 میں پی ٹی بڑے عروج پر تھی، اور پھر 13 کے بعد وہ انتخابات جیت کے پی کے میں آ بھی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے، تو لہٰذا سرکاری ملازم جڑا ہے وہ گھبراندا سی ہاتھ پان تو۔ مگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے پاس یہ منسٹری بھی تھی، یہ جو ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں مالیات کی منسٹری، ٹھیک ہے، ریونیو کی، وہ بھی ان کے پاس تھی۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا، تو رانا صاحب کے نے گو ہیڈ دیا، اور یہ پراپرٹی اس وقت بھی سیل کی گئی تھی۔ پھر عدالتوں میں کیس چلا گیا، پھر میاں برادران نو اپنی پہ گئی، لیکن انہوں نے وہاں پر دفتر نہیں پھر بنایا، پراپرٹی سیل رہی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک ٹی وی آیا تھا، اس کا نام تھا سٹار ایشیا،
स्टार एशिया वालों को इन्होंने वो प्रॉपर्टी किराए के ऊपर दे दी, उन्होंने वो पैसे देते। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका वो था चैनल था, उनके साहबजादे हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना दीगर कारोबार चला रहे हैं। लेकिन ये स्टार एशिया जो था, इसका दफ्तर वहाँ पे खुलवा दिया गया और बड़े नोट कमाए गए। लेकिन ये प्रॉपर्टी रोल तो चल ही लगी जा रही थी, ठीक है। फिर इनकी हुकूमत आ गई। इनकी हुकूमत आने से ये नहीं यूँ समझ लें कि कुछ अर्सा कबल इन्होंने वो जगह वेली गिरा ली और फिर उसको बंद कर दिया। नोटिस आ गए सन, जैसे ही हुकूमत आई नोटिस छोटस ख़त्म हो गए और जनाब फिर प्रॉपर्टी पड़ी, फिर से दफ्तर बनाता गया। तो ये उसकी टोटल दास्तान है। अगर कोई आपको अब ये सुनाने की कोशिश करेगी जी हुण बड़ा जुल्म हो गया जी, देखो बड़ा जुल्म करते भी जी, रियासती इदारे जुल्म कर रहे, ये मामला रियासती इदारों के मजालम से हट के है, ज़रा एक कहानी डिफरेंट है। ये प्रॉपर्टी वैसे ही रोले दी है, ठीक है। तो ये मैंने कहा एक बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त एक चैलेंज हो चुकी है। यानी अब ज़ाहिर है वो तो जेल के अंदर हैं, पीटीआई को लीड कौन करेगा? इंतखाबात आ रहे हैं, कोई दफ्तर होता है, कोई सैकटरी जनरल होता है, कोई पार्टी का सदर होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई कमेटी बैठती है, कोई दरखास्तें काल की जाती हैं। आप देखिए ना, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून हुई, इन सब ने दरखास्तें अपने मांगी हुई कि जनाब है फार्म भरो, दरखास्त जमा कराओ, जिन्हें जिन्हें इलेक्शन लड़ना इन्ने पैसे ने अकाउंट जमा करा के नाल चेक लाओ तो जनाब तुसी आ जाओ, ठीक है, कि हमने ये पैसे जमा करा दिए हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जो भी उन्होंने फीस रखी है, ठीक है, टिकट अप्लाई करने की, वो प्रोसेस उधर शुरू हो गया। इधर पायन कौन है? इधर कौन है जो ये सारे मामला देखेगा? तो इसके लिए पार्टी के अंदर एक इस वक्त किल कल्याण का सीन है। लेकिन वहाँ पर एक मामला ये चल रहा है कि इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है चूँकि नाहल हैं, वो तो चेयरमैन रहे कोई नहीं, वो तो अब पार्टी को हेड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं, अभी वो नाहल नहीं हुए लेकिन वो भी जेल के अंदर हैं। फिर कौन है? बुशरा बीबी? नहीं, बुशरा बीबी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, सो लिहाजा बुशरा बीबी का नंबर काटा है। एक ही शख्सियत बचती है और उसका नाम अलीमा खान है। ये जो इनकी यूथ के नौजवान हैं, ये जो आपको ट्विटर के ऊपर एक्टिव लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया जिसे वो कहते हैं, सोशल मीडिया तो रुला नहीं पाया जिन्होंने, है जी, वो सारे के सारे चाहते हैं कि अलीमा खान जो हैं वो बन जाए, चेयरमैन बन जाए, पार्टी की हेड बन जाए और वो पार्टी को लीड करे। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की सगी बहन है, मगर अलीमा खान जो हैं वो शरीफ बरादरान के साथ उनका एक समाजी राब्ता है। ये एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आसानी से हजम नहीं होनी, क्योंकि कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण ने ना भाजी, जिन्ने ब्राह्मण ने, इन्हें सारे ने ना आपस में तलक वास्ते होंगे हैं। सियासी मामला तो अलग चलते हैं, जो समाजी मामला हैं वो अलग होते हैं, और माशी मामला नोट वहा मेरा मूड बने वाला सीन अलग चल रहा होता है, ठीक है। सो ये इस तरह से एक ऑक्टोपस की तरह इन्होंने पूरे के पूरे समाज को अपने जो है ना शिकंजे में लिया होता है, और वो फिर आपका और मेरा खून चूस रहे होते हैं। ए ब्राह्मण जड़ा ना ये ऐसा कर दीजिए पाजी, ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बताई है ताकि अब अगली बात जो बता लूँगा वो आपको समझ आ सके। अलीमा खान साहबा जो हैं, उनके बेटे को एक दफ़ा मार पड़ी थी, जेल रोड पे एक वाक़या हुआ था, ठीक है। और उस वक़्त भी इमरान खान जो है वो बस बैठ हाथी पढ़ के रोज़ ही कहता सी कि मैं नवाज शरीफ और मैं शहबाज शरीफ और मैं इतना फेंटा लगाऊंगा तुमको, रोज़ाना। यानी ज़ाहिर वो एक जमानदरू बदतमीज़ आदमी है ना, तो लिहाजा वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा होता सी वो उसकी जारी और सारी थी। अलीमा खान के बेटे के साथ एक वाक़या हो गया था। सीएम पंजाब हुआ करते थे जो शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब ने अलीमा खान को फ़ोन करके बाकायदा उनसे बेटे का हालचाल पूछा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और जो वहाँ पर विटनेसेस मौजूद थे, जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनका बताना ये है
کہ جناب گفتگو کا انداز اس طرح سی جویں بھن بھراواں وچ گل ہو رہی ہوے، یعنی کوئی لڑائی نہیں، وی آر ون، ٹھیک ہے۔ تو علیمہ خان جو ہے نا ایکچولی یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے لیے قابل قبول شخصیت ہوں گی اگر وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرتی ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ علیمہ خان کرنے کے علاوہ اور کو بندہ نہیں ہے۔ اسد عمر متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پریس کانفرنس کر گئے تھے، آپ یاد کیجئے۔ جو ہیں اپنا باقی جتنے جڑے چلا کٹکتے آ رہے ہیں وہ جناب آئی پی پی جائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی ایسی شخصیت باقی نہیں بچی جو اس کیس میں آگے بڑھ سکے۔ شاہ ملک قریشی ایک بنتے ہیں، لیکن اگر وہ رہا ہو کے آ جاتے پھر ہی ہے نا۔ اب پروسیس چلنا ہے، لوگوں نے ٹکٹ سپلائی کرنی ہے، لوگوں کو کوئی دفتر ہوئے جتنے جا کے لوگ ٹکٹ لکھ فارم جمع کران، آن لائن بھی کرا دیں، ٹکٹ آن لائن آ جائے، کتنے سائن ہونے ہیں نا، کیڑا بندہ کرے گا سائن؟ یہ وہ سارے کا سارا معاملہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو وہ لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جو الیکشن کے اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ بھائی الیکشن تے تال آنا گے نا، جے کوئی سائن کر کے ٹکٹ دے گا تے سائن کرنے والے کوئی نہیں، ٹکٹ ہی کوئی نہیں، تے بلے دی نشان کتوں آنا ہے؟ لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ پریٹی سیریس ہیں یہ اس حوالے سے۔ تو حالات عمران خان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کافی پریشان کن ہے ود ان پارٹی۔ اب اگر علیمہ خان بن جاتی ہیں چیئرمین یا چیئر پرسن یا ہیڈ بن جاتی ہیں، صدر بن جاتی، جو بھی سرپرست اعلیٰ بڑھا لو، جو بھی نہ رہ لو، ٹھیک ہے، تو شریف برادران کے لیے یعنی کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر دی گل۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جس پر میں نے کہا نا کہ ہوا ٹائٹ ہونے لگی ہور ایک تے تانوں تھوڑا جا میں دسیا تنگی دے حالات، لیکن اب جو بات ہے نا وہ اہم بات ہے اور اصل بات وہ ہے۔ پائے نے بشرا بی پھڑی چلی جائے، یہ میں آپ کو بتاؤں 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے نا، اس میں نیب نے کی ہوئی ہیں تیز چھریاں، ٹھیک ہے، تے بشرا بی بی گرفتار ہونے چلی ہے۔ اس میں ایسی چیزیں مل رہی ہیں نیب کو کہ بی بی نے براہ راست نوٹ آف ہاں میرا موڈ بنے لا سین کیتا ہے، یعنی باقاعدہ پیسے پھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو دیکھیں نا میاں بیوی نے لیا ہوا ہے، زمین لی ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، وہاں پر یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، بنا کے بھی اس شخص نے دی ہوئی ہے جس کے پاس 190 ملین پاؤنڈ آپ کے اور میرے پیسے چوری کر کے وہ باہر لے کے گیا تھا، ملک ریاض، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیسے جو ہیں وہ واپس آئے ریورس میں، اور عمران نے سارے پیسے ملک ریاض دے چکر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے، حالانکہ وہ پیسے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی کٹی میں جانے چاہیے تھے اور اس پر ملک ریاض میں مقدمہ الگ ہونا چاہیے تھا۔ جڑے سپریم کورٹ والے پیسے نہیں ہوتے وکھرا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علیمہ یہ جو ہیں اپنا بشرا بی بی بتایا ہی جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بھی ملک ریاض تو نا وہ سونے دی انگوٹھیاں، ہیرے دی انگوٹھیاں انجدہ اور نال کیش بھی کوئی بٹوریا ہویا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے نیب کے پاس کافی زیادہ معلومات ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب علیمہ خان گرفتار ہو سکتی ہیں۔ علیمہ خان گرفتار ہوئی تے پائن تسی دیکھو پھر کس سپیڈ دے نال موکل انہوں قائل کر دے جڑے اصل موکل لے کہ بی بی دے انٹرویو عمران خان دے خلاف۔ اچھا، اسی کیس میں آپ کو بتاؤں جب یہ پیش ہوئے تھے اپنا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں میاں بیوی پیش ہوئے تھے، تو راجہ عاطف صاحب ہیں ہمارے دوست اسلام آباد سے، ولاگ کرتے ہیں اپنا وہ نیوز اینڈ ویوز کے نام سے، انہوں نے یہ میرے پی ٹی وی کے پروگرام کے اندر یہ خبر بریک کی تھی کہ جس وقت یہ دونوں پیش ہوئے تو عمران خان نے ساری گفتگو سننے کے بعد جو الزامات تھے وہ سننے کے بعد انہوں نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ میں اس میں وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہوں؟ تو علیمہ حیران ہو کے، علیمہ خان کہتا ہے یہ بشرا بی بی حیران ہو کے عمران خان تک رہی سی کہ اے کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا سر یہ آپ اپنے وکلا سے پوچھیں،
یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بننے کے چکر میں ہے کہ بشرا بی بی دی بلی چڑھ جے میں بچ جاواں گا اس طریقے نال وہ باندری دے پیر سڑن لگدے نا تو بچے تھلے دے لیندی بھائی نا باقاعدہ عمران خان کا کریکٹر ہے جی اب بشرا بی بی جو ہے وہ سر اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی اور پھر یہ دیکھیے گا کہ خان صاحب دی ہوا جی تھوڑی بہتی آ رہی کسی پاسوں کوئی بند ہو جانی حالات سیریس ہو گئے ہیں بہت زیادہ سر دسمبر بہت ہی ستمگر ہونے جا رہا ہے مجھے تو ذرائع یہی بتا رہے ہیں اور میرے پاس جو اطلاعات تھی وہ میں نے اکثر شیئر کر لی اب دوستوں درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنے ہی ملتے اگلے ولاگ میں